اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے معارف علوی کورس میں اخلاق کے سبجیکٹ کو لے کے آج 11ویں گفتگو اور 11ویں درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ایک اہم ترین ٹاپک کے اوپر ہوگا جو معاشرے کی بہت بڑی مصیبت ہے، اور وہ ہے ظلم۔ سب سے پہلے ظلم کے معنی کو دیکھیں گے اور پھر حسب عادت روایات اور آیات مجیدہ میں ظلم اور ظالم کی مذمت کے اوپر نگاہ ڈالیں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ انسان اپنے آپ کو اس بری صفت سے کیسے بچا سکتا ہے، کیسے انسان اپنے آپ کو ظالم ہونے سے بچا سکتا ہے۔ لغوی اعتبار سے ظلم کا معنی کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے رکھنا، ایک چیز کا جو مقام اور جو حیثیت ہے، جو مرتبہ ہے، اس سے ہٹا کے اسے کسی اور جگہ پہ رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اس لیے شرک بہت بڑا ظلم ہے، قرآن نے اسے ظلم سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ مشرکین توحید کی جگہ پہ شرک کو اختیار کرتے ہیں۔ اور معاشرتی اعتبار سے ظلم کا معنی یہ ہے کہ کسی کے حق کو گھٹانا، کسی کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے اس حق کو گھٹانا، جیسے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو حق ہے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کے اوپر حجت بنایا ہے، وہ معصوم ہیں، وہ ائمہ ہدیٰ ہیں، ان کے ان فضائل اور مناقب سے ہٹانا اور گھٹانا یہ ظلم ہے۔ دوسروں پر تجاوز کرنا، یہ تجاوز چاہے عمل کے نتیجے میں ہو یا قول کے نتیجے میں ہو، چاہے کسی بات کے ذریعے ایسی کوئی زبان سے کلمہ نکلے جو دوسروں کے لیے اذیت کا موجب بنے، یا کوئی ایسا فعل اختیار کیا جائے جو دوسروں کے لیے اساءت اور برائی کا موجب بنے، جیسے کہ گالی دینا ہے، غیبت کرنا ہے، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، تو یہ سارے کے سارے ظلم کے مصادیق شمار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے ظالم کو اور ظلم کو انتہائی وعید سنائی ہے، اور سخت ترین الفاظ میں اور عذاب میں ان کو مبتلا کرنے کی وعید سنائی ہے۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد رب العزت ہے وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بتحقیق تم میں سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کے مرتکب ہوئے، جب وہ اپنے ہاتھ ظلم میں رنگ لیتے تھے، کسی کے اوپر ظلم کرتے تھے، تجاوز کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، گالی دیتے تھے، کسی کا مال چھین لیتے تھے، کسی کو قتل کر دیا یا کسی کو بلا سبب تھپڑ مار دیا، یہ سارے کے سارے جو اسباب ہیں اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ظلم کی وجہ سے قوموں کو اللہ نے ہلاکت کیا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں کہ ظلم کی وجہ سے کسی کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے کلمات طیبہ کی طرف نگاہ دوڑائیں، نہج البلاغہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر کلمات کی طرف نگاہ دوڑائیں، تو واقعاً شدید الفاظ میں امیر المومنین نے مذمت کی ہے۔ فرمایا واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ، فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے 7 اقالیم اس شرط پر دے دیے جائیں کہ میں چمٹی کے منہ سے
جو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چھین کر معصیت خدا میں اپنے ہاتھ رنگ لوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں ان 7 اقالیم کو ٹھکرا دوں گا، لیکن میں اللہ کی معصیت کرتے ہوئے چمٹی کے منہ سے جو کے چھلکے کو ناحق اور ظلم کرتے ہوئے کبھی نہیں کھینچوں گا۔ فرمایا وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا۔ فرمایا کہ تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک ٹڈی کے منہ میں موجود چھلکے سے بھی زیادہ حقیر اور پست ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پست ہے۔ مَا لِعَلِيٍّ وَلِنَعِيمٍ يَفْنَى وَلَذَّةٍ لَا تَبْقَى۔ علی کو اس دنیا اور اس کی جو عارضی لذات ہیں اس سے کیا واسطہ ہے، امیر المومنین کا اس سے کیا سروکار ہے دنیا کی ان عارضی اور وقتی لذتوں سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کا مال ناحق کھایا اور پھر اس کو واپس نہیں لوٹایا تو گویا اس نے قیامت کے دن آگ کھائی، قیامت کے دن اسے آگ کھلائی جائے گی۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میراث جب والد کی یا والدہ کی میراث تقسیم ہوتی ہے تو بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا کہ بیٹیاں ہیں، اور ان کا حق ظلم و زیادتی کر کے لوٹ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں خواتین کا حصہ رکھا ہے میراث میں، لہذا جتنا ان کا حصہ بنتا ہے انہیں اس کا حصہ دے دیا جائے، وگرنہ ظلم و زیادتی سے ان کے حصے کو ہتھیا لینا، یہ کہہ کے کہ یہ خواتین ہیں، ان کا نان و نفقہ تو ان کا شوہر اٹھا رہا ہے، لہٰذا ان کو حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ صادق آل محمد نے فرمایا کہ من ظلم سلط اللہ علیہ من یظلمہ او علی عقبہ او علی عقب عقبہ، جس نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس پر یا اس کی آنے والی نسلوں پر ظالم افراد کو مسلط کرے گا۔ جب یہ کلمہ سنا تو ساتھ بیٹھے افراد نے، جو راوی تھے، انہوں نے کہا مولا یہ کیا زیادتی نہیں ہے کہ ظلم کوئی اور کرے اور آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتیں؟ ایک ظالم اور تھا اور ان کی آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتیں اور ان کے اوپر اللہ کسی ظالم کو مسلط کر دے۔ تو امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور لوگوں کو اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے جن کے بارے میں فکر لاحق ہوتی کہ ان کا کیا بنے گا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سنجیدہ باتیں کریں، ظلم نہ کریں۔ اگر انہیں یہ اپنی اولاد کے متعلق خوف رہتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ان کا کیا بنے گا، تو ان کے اوپر کسی ظالم کے ظلم سے ان کو بچانے کے لیے یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ ان کے اوپر آپ اپنی دنیا کی زندگی میں کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ لیکن سوال پھر بھی یہ اپنی جگہ پہ باقی رہ جاتا ہے کہ آباء و اجداد کے جرائم کا اولاد سے مواخذہ کرنا یہ کیا ناانصافی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مواخذہ ان اولاد سے تبھی ہوگا جب وہ اولاد اپنے آباء و اجداد کے مظالم کے اوپر راضی ہوں گے یا اس میں شریک ہوں گے۔ مثال کے طور پہ والد نے اپنی زندگی میں کوئی مال ہتھیا لیا تھا، کوئی چیز غصب کر لی تھی، زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ناحق کسی کا اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اولاد کو پتا تھا، والد دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے مرنے کے بعد اولاد اس زمین کے اس ٹکڑے سے اور پلاٹ سے استفادہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر گھر بنا لیا ہے، اسے بیچ کے خود آپس میں تقسیم کر لیا ہے، تو اس صورت میں وہ والد کے ساتھ اس ظلم میں شریک ہیں جو، تو ایسی اولاد کو کے اوپر ظالم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات
مسلط کرے گا چونکہ اور ان کا مواخذہ کرے گا چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے مظالم کے اوپر راضی ہیں۔ اور شاید دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ افراد یعنی ان کے آباء و اجداد کو ظلم سے روکنے کے لیے گویا یہ ایک بطور دھمکی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم نے ظلم سے اپنے ہاتھ کو نہ روکا تو تمہارے اس ظلم کا اثر تم پہ تو ہوگا ہی، لیکن ساتھ ساتھ تمہاری نسلوں کی طرف بھی اس کا جو ہے وہ اثر چلا جائے گا اور ان کے اوپر بھی اللہ ظالم کو مسلط کرے گا۔ لہٰذا وہ اس چیز سے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ ان کی اولاد ظلم و ستم سے بچ جائے، شاید وہ خود ظلم سے رک جائیں۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اصبح لا يهم بظلم احد غفر اللہ مجترم، کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کسی کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اللہ اس کے اس دن کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں تک یہ ظلم اور ظالم کی مذمت ہم نے دیکھ لی۔ اب آتے ہیں کہ ظلم کی اقسام کون سی ہیں۔ ظلم کی متعدد اقسام ہیں۔ سب سے پہلی ظلم کی قسم ہے اپنے اوپر ظلم کرنا، جب انسان اپنے نفس کو بے مہار شتر کی طرح چھوڑ دیتا ہے اور خداوند عالم کی اطاعت اور معصیت کی طرف اسے مائل اور راغب نہیں کرتا ہے اور خدا کی رضا کے رستے کو چھوڑ کے شیطان کے رستے کی طرف نکل جاتا ہے، جس رستے میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، تو وہ اس وقت اپنے آپ کو ذلت اور پستی میں دھکیل دیتا ہے اور یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کہلاتا ہے۔ دوسری قسم خاندان کے اوپر ظلم ہے۔ خاندان پہ ظلم سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے خاندان کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق نہ کرے اور انہیں خیر و صلاح اور بہتری کی رہنمائی نہ کرے اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا نہ کرے تو یہ شخص اپنے اہل و عیال اور خاندان کے اوپر ظلم کرنے والا شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے عزیز و اقارب کے اوپر ظلم کرنا، اپنے عزیز و اقارب پہ ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے مصائب و آلام میں انہیں تنہا چھوڑ دینا۔ عزیز و اقارب میں کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے، فقر و فاقہ کا شکار ہو گیا ہے اور کسی مصیبت میں مبتلا جو ہو گیا ہے، خاندان والے یا کوئی شخص اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کے اوپر ظلم کہلاتا ہے۔ معاشرے کے اوپر ظلم، یہ چوتھی قسم ہے کہ معاشرے کے افراد کو کم تر خیال کرنا۔ انسان تکبر کی اس حد تک بعض اوقات پہنچ جاتا ہے کہ معاشرے میں کسی فرد کو اہمیت نہیں دیتا ہے اور کم تر خیال کرتا ہے اور ان کے حقوق کو دبا لیتا ہے اور ان کی اصلاح کی خاطر کوئی عملی اقدام نہیں کرتا ہے اور معاشرے میں موجود کمزور افراد کا سہارا نہیں بنتا ہے تو یہ شخص معاشرتی ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کا وقت شہادت قریب آیا تو امام علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد نے، امام زین العابدین نے مجھے اپنی سینے کے ساتھ لگایا اور پھر وصیتیں فرمانے لگے اور کہا کہ میں تمہیں وہ وصیتیں کرتا ہوں کہ جو میرے بابا حسین نے وقت شہادت کربلا کے میدان میں مجھے نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بابا علی ابن ابی طالب نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے اس شخص پر ظلم کرنے سے بچو جو آپ کے خلاف اللہ کے علاوہ کوئی معین اور مددگار نہیں رکھتا، جس کا اللہ کے علاوہ کوئی اور حامی و ناصر نہیں ہے، اس کے اوپر ظلم کرنے سے بچو۔ اسی طریقے سے ظلم کی ایک قسم یہ ہے کہ حکام کا عوام کے اوپر ظلم کرنا، حکمرانوں کا عوام کے اوپر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا جبری تسلط اور قوم و ملت کی آزادی کو سلب کرنا اور ان کی عزت افزائی نہ کرنا اور ان کے اموال کو سلب کر لینا، چھین لینا اور عوام کے اموال کو اپنی ذاتی مصلحت اور مقاصد میں صرف کرنا، جیسے کہ آج کل حکام اور حکمران کرپشن کر کے
بیت المال اور گورنمنٹ کے پیسے کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ حکام کا عوام کے اوپر ظلم کہلاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جابر حاکم کے دور میں اپنے ایک نبی پہ وحی فرمائی کہ تم اس ظالم حاکم کی طرف جاؤ اور اسے کہو کہ میں تمہیں لوگوں کے خون بہانے اور اموال غصب کرنے کے لیے میں نے تمہیں لوگوں کے اوپر والی نہیں بنایا، یعنی ہم نے یہ جو آپ کو حکومت سونپی ہے اور تم تخت پہ بیٹھ گئے ہو، یہ لوگوں کے اموال کو غصب کرنے اور ان کا خون بہانے کے لیے والی نہیں بنایا، بلکہ اس لیے والی بنایا ہے کہ تم کمزور کی آواز کو سن سکو، مظلوم کی آواز کو سن سکو اور ان کی مدد کر سکو، کیونکہ ان پر کیے گئے ظلم کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے کہ جو کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ مظلوم جن کے اوپر کوئی شخص ظلم کرتا ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کے وہ گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا و اجداد کے توسط سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بروز قیامت 3 لوگوں سے جہنم ہم کلام ہوگی، ایک حاکم سے، ایک قاری قرآن سے اور ایک مالدار آدمی سے۔ پس جہنم حاکم کو کہے گی اے وہ جس کو اللہ نے حکمرانی عطا کی تھی، حکمران سے مراد آپ تھوڑا سا وسیع بھی دائرہ لے سکتے ہیں کہ کوئی شخص جس کے پاس کوئی اچھی پوسٹ ہے، کوئی اچھا منصب ہے اور کسی اچھی پوسٹ کے اوپر فائز ہے اور وہ اپنے ماتحت افراد کے اوپر ظلم کرتا ہے اور کمزوروں اور مظلوموں کی وہ مدد نہیں کرتا تو اس کو بھی یہ چیز شامل ہے۔ جہنم کہے گی کہ جس کو اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی مگر تو نے عدل نہیں کیا، پس جہنم اس کو یوں نگل جائے گی جیسے پرندہ تل کو نگل جاتا ہے۔ پھر جہنم قاری سے کہے گی اے وہ جو لوگوں کے لیے مزین ہوتا تھا اپنی تلاوت کے ساتھ لیکن اللہ کے سامنے گناہ کرتا تھا، پس جہنم اس کو بھی نگل لے گی۔ اور پھر جہنم مالدار شخص سے مخاطب ہو کے کہے گی اے وہ جس کو اللہ نے اتنا مال عطا کیا تھا لیکن ایک سائل کے مانگنے پہ وہ کنجوسی کیا کرتا تھا اور اس کی مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید کی دیگر آیات کو دیکھیں تو اور روایات اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیں تو ظالم حکمران کی مذمت واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ ہم ایک واقعہ بیان کر کے اپنی اسی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف جائیں گے کہ محمد بن جمہور نقل کرتا ہے کہ نجاشی جو ایک دہقان تھا، اہواز اور فارس کے اوپر والی معین تھا، وہاں کے ایک آدمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا میں نے نجاشی کو کچھ ٹیکس دینا ہے اور وہ آپ کا اطاعت گزار ہے، یعنی آپ کا شیعہ ہے، آپ کا ماننے والا ہے، آپ اس کو خط لکھیں کہ وہ مجھے کچھ سہولت فراہم کرے اور شاید مجھ سے وہ ٹیکس معاف کر دے۔ تو امام علیہ السلام نے اسے خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سر اخاک یسرک اللہ، تم اپنے بھائی کو خوش کرو تو اللہ تمہیں خوش کرے گا۔ پس جب وہ یہ خط لے کے نجاشی کے پاس آیا اور نجاشی کو وہ خط دیا تو نجاشی نے وہ خط کھولا اور چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے حکومت کا 10,000 درہم ٹیکس دینا ہے۔ نجاشی نے فوراً اپنے اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کے حصے میں لکھ دو کہ اس نے 10,000 کا جو ٹیکس دینا ہے وہ اس نے ادا کر دیا ہے اور پھر اس کے ٹیکس کے برابر ہی جتنا اس کا ٹیکس بنتا ہے اتنا ہی اس کو دے دو، یعنی 10,000 اس کو درہم کو دے دو۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے شخص بتا کیا میں نے تجھے خوش کیا؟ اس نے کہا ہاں آپ نے مجھے خوش کیا۔ پھر نجاشی نے مزید اسے 10,000 درہم عطا کیے اور کہا بتاؤ کیا میں نے تجھے خوش کیا؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں آپ پہ فدا جاؤں، آپ نے مجھے خوش کیا۔ پھر نجاشی نے اس کے لیے سواری کا بندوبست کیا اور ساتھ ایک غلام اور کنیز بھی اسے دی، اور ہر مرتبہ جب بھی نجاشی اسے کوئی چیز عطا کرتا تو یہ پوچھتا کہ بتا کیا میں نے تجھے خوش کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں آپ نے مجھے
خوش کیا اور پھر یوں نجاشی اسے زیادہ عطا کرتا۔ پھر جب وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا نجاشی نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بخدا اللہ اور اس کے رسول کو اس نے خوش کیا ہے۔ تو پس اس حکمران اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جیسا یہ نجاشی حکمران تھا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ظالم کے ظلم سے بچنے اور خود ظلم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔